السلام علیکم۔ ناظرین محترم، حوثی باغیوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ناظرین محترم، انہوں نے 2 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ بحر احمر میں جو بھی جہاز نکلے گا اسرائیل کے روٹ پر، ہم نے اس کو نشانہ بنانا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس ملک سے آ رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیلات بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے جہاز کو ہٹ کیا، کون سا جہاز تھا اور کس ملک سے آ رہا تھا۔ تو ناظرین محترم، ویڈیو میں ساتھ رہیے گا۔ تو چلیں اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، یمن کے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے ناروے کے ایک ٹینکر کو کم از کم ایک میزائل سے نشانہ بنایا، جس سے آگ لگ گئی۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جو عملے کے لوگ تھے انہوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا کر اپنی جان بچائی۔ حوثی ترجمان نے کہا کہ MT اسٹرینڈا اسرائیل کو تیل فراہم کر رہا تھا۔ ناظرین محترم، یہ جہاز اسرائیل کی فضائیہ کو تیل فراہم کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس گروپ نے اسرائیل کی طرف جانے والے کسی بھی ملک کے بحری جہازوں کو اس وقت تک روکنے کا عزم کیا ہے جب تک کہ اسرائیل غزہ پر اپنا دہشت گردانہ حملہ بند نہیں کر دیتا، جس میں حوثیوں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کا مظاہرہ ہے۔ ناظرین محترم، امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی حملے پر مناسب رد عمل پر غور کرے گا جسے وہ ایران کی طرف سے مکمل طور پر فعال قرار دیتا ہے۔ ناظرین محترم، حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے ایک ٹیلی ویژن بیان میں کہا کہ جہاز کو پیر کو ایک وقت نشانہ بنایا گیا جب اس کے عملے نے انتباہات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس گروپ نے حالیہ دنوں میں کئی جہازوں کو یمنی پانیوں سے گزرتے ہوئے روکا تھا، لیکن بحر احمر کے داخلی MT اسٹرینڈا راستے پر ابنائے باب المندب میں حملہ کیا گیا۔ جہاز کے مالکان لوڈونگ ماونیکلز نے ایک بیان میں کہا کہ میزائل کی وجہ سے جہاز میں آگ لگ گئی، لیکن اسے بجھا دیا گیا اور جہاز محفوظ بندرگاہ پر جانے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 30 رکنی عملہ جو تمام ہندوستانی شہری ہیں، کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی حکام نے بتایا کہ امریکی بحریہ کے ایک ڈسٹرائر نے مئی ڈے کال موصول ہونے کے بعد MT اسٹرینڈا کو مدد فراہم کی۔ یمن سے آنے والے میزائل اسرائیل اور غزہ جنگ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ناظرین محترم، ابنائے باب المندب ایک 20 میل چوڑا چینل ہے جو افریقی جانب ارٹیریا اور جبوتی کو جزیرہ نما عرب میں یمن سے الگ کرتا ہے۔ ہر سال تقریباً 17,000 بحری جہاز اور 10% عالمی تجارت اس سے گزرتی ہے۔ بحر ہند کی طرف یا اس نہر سے سوئیز سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو اسی راستے سے آنا پڑتا ہے۔ حوثی جو یمن کی سعودی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں، انہوں نے خود کو اسرائیل، امریکہ اور وسیع تر مغرب کی مخالفت کرنے والے ایران سے وابستہ گروپوں کے محور مزاحمت کا حصہ قرار دیا ہے۔ وہ اس ماہ پہلے ہی کئی تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کر چکے ہیں، جس سے امریکی ڈسٹرائر کو مداخلت کرنے پر اکسایا گیا، اور نومبر میں انہوں نے کارگو جہاز گلیکسی لیڈر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ناظرین محترم، یہ جتنے بھی حوثی باغی اقدامات کر رہے ہیں، ہم کو ان سب کا نہ صرف بلکہ حمایت کرنی چاہیے بلکہ اتفاق بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھا جائے تو اسرائیل اس وقت فلسطین میں تاریخ کی بدترین دہشت گردی کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر دیتے چلیں کہ اس وقت مسلم ممالک میں سے، خاص طور پر ایران، پاکستان اور دوسرے ممالک میں سے چین اور روس خاص طور پر، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کھلے طور پر اس جنگ میں شامل ہو۔ ناظرین محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں جب امریکہ آیا تھا تو پھر اس کا کیا حال ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ طاقتیں اس وقت امریکہ کو اور جنگ میں دھکیلنے کے لیے موقع دے رہی ہیں، تاکہ یہ جب جنگ میں باقاعدہ شامل ہو جائے گا تو پھر اس کا وہی حشر ہوگا جو 1979 میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ناظرین محترم، اب اسرائیل کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ان ممالک اور ان لوگوں نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے جن کا ہم عام حالات میں اسرائیل کے خلاف بات کرنا بھی
تصور نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین محترم، یہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے، اور بے شک ہم سب سے بہترین چال چلنے والے ہیں۔ تو ناظرین محترم، انشاءاللہ ہمیشہ ہم کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ فتح فلسطین کی اور حماس کی ہوگی، اور انشاءاللہ اسرائیل کو اللہ نیست و نبود کرے گا اور بدترین شکست دوچار کرے گا۔ تو ناظرین محترم، اپنی دعاؤں میں فلسطین بہن بھائیوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں سب کو یاد رکھیں اور فلسطین کے لیے خصوصی دعا کریں۔ تو ناظرین محترم، ہم آپ کو غزہ وار کی ہر نئی بات سے اپڈیٹ رکھیں گے، اور ہم اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔